بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبیح کی ذکر کرتی زبان کا سلام۔ ابھی ہم نے پارٹ 1 کیا ہے، اب ہم اس کا پارٹ 2 کرتے ہیں۔ آئیے شرح آفاق آیات سورہ اعراف کی کمال کی صورت ہے، یعنی میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ گھر جا کے اسے آپ ضرور 35 سے لے کر اور 60-65 آیت تک یہ پڑھنے والی ہے۔ یہ جو میں نے ٹاپک اٹھایا ہے مجرمین اور مومنین کا، پورا میں اسی سے پڑھوں گا اس وقت بھی، اور آپ لوگ بھی جا کے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ میں قرآن کی آیتیں ہیں، آپ کو بھی لطف آئے گا کہ مجرمین کون ہیں اور مومنین کون ہیں۔ سورہ اعراف 35 سے لے کر 55-60 تک یہ پورا، یعنی اللہ نے زبردست اس کے اندر جو ہے باتیں کی ہیں، سزائیں دی ہیں، بتایا ہے کہ کیا حشر ہوگا۔ اگر اب بھی لوگ نہ سمجھیں تو پھر ان کا اپنا قصور ہے۔ اللہ نے تو سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا ہے، سب کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں پارٹ 1 میں، اب یہ پارٹ 2 ہے۔ آئیے تھوڑا سا ہم تو سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 40۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا وعنہا لا۔ آگے کافی لمبی آیت ہے، میں صرف آپ کو وہ کام کی چیز سنا دوں جو ضروری ہے۔ یلجل جملو فی سم الخیاطی وکذالک نجزی المجرمین۔ یعنی آپ کمال دیکھیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی بات اللہ یہی کہہ رہا ہے۔ آیات سے مراد یہ ہے، یہ 14 اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یا ان سے سرتابی کی، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت جنت میں ہی داخل ہو پائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ کمال ہے، یعنی کمال کی آیت ہے۔ یعنی وہ جو ہمارا ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے، وہ اللہ نے مثل دی ہے یہاں پہ کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ جس طرح یہ محال ہے، اسی طرح مجرمین کو کہہ رہا ہے اللہ، اسی طرح مجرمین بہشت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گے۔ اتنی سخت آیت ہے، تو ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ 41 اسی کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 41، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ کمال دیکھ، انہی کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر آگ ہی کا اوڑھنا بھی۔ اندازہ لگائیے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا
دیتے ہیں. اندازہ لگائیے. یہی میں نے بتایا نا کہ سورہ اعراف بڑے غضب کی اس میں آیتیں ہیں. آئیے اسی اعراف کی آیت نمبر 43. وَنَادِيَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اصحاب الجنہ اصحاب النار سے کہیں گے کہ ہم نے تو بے شک جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، ما وعدہ نہ ربنا حقا فحل، بے شک وہ حق تھا، یعنی جو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ان کو مانا تو ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے. تو وہی وہ کہہ رہے ہیں، اصحاب الجنہ کہہ رہے ہیں اصحاب النار سے کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو اللہ نے پورا کیا. وَوَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا فَحَلْ. اب تو کیا تم لوگوں نے بھی اپنے رب کا وعدہ ٹھیک ٹھیک پایا؟ یعنی اب جنہ والے اصحاب الجنہ والے اصحاب النار سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا، ہمیں تو حقاً پورا پورا بے شک وہ حق صحیح نکلا. تم لوگ بتاؤ. اہل جہنم کہیں گے ہاں ہم نے بھی اس کا وہی وعدہ پایا. چہرہ مرجھایا ہوا کہ اللہ نے صاف کہا تھا کہ جنہوں نے ان کو نہیں مانا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اب انہیں احساس ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہمارے لیے بھی وعدہ ٹھیک ہے جو اللہ نے کہا تھا، ہم نے بھی اس کا قالو نعم، بالکل. مگر افسوس اب آگے کہہ رہا فَأَذَّنَّ مُؤَذِّنٌ بَيَّنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. اب آراف ایک جگہ ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان کی جگہ کو اللہ آراف کہہ رہا ہے. اب آراف پہ ایک مؤذن اذان دے گا اور کیا کہے گا؟ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. یصدون عن سبیل اللہ، میں بتا چکا تھا کہ سبیل اللہ بھی علی ہے، نعمت اللہ بھی علی ہے، تقوی اللہ بھی علی ہے، نور اللہ بھی علی ہے، نعمت اللہ بھی علی ہے. پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. اب یہ اللہ کہہ رہا ہے سبیل اللہ ہے، ظالموں پر خدا کی لعنت ہے جو خدا کی سبیل سے روکتے تھے. اب آپ سمجھے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پہ لعنت ہے جو میرے علی سے لوگوں کو روکتے تھے، دور کرتے تھے، شیطان کے چیلے بنے ہوئے تھے. شیطان تو ہے ہی، اس نے تو اس وقت کہا تھا کہ میں تیری صراط پہ صراط مستقیم سے لوگوں کو بہکاؤں گا. اسی میں تو اللہ نے کہا تھا کہ تو بہکائے گا، جا تجھے پوری قوت اور پوری طاقت دی، میں بھی تو دیکھوں کہ کون کون ہے میرے وہ مخلوق میں جو تیری باتوں میں آتے ہیں اور میرے علی سے دور ہوتے ہیں. اب وہ سب سامنے آ جائے گا جو بھی ہے.
تو اب ترجمہ، ظالموں پر خدا کی لعنت ہے جو خدا کی سبیل سے یعنی علی سے روکتے تھے لوگوں کو، اور علی میں خام خواہ کی کجی نکالتے تھے، اور وہ روز آخرت سے انکار کرتے تھے۔ اب آئیے، اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 45، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ بتائیے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اب کمال اللہ نے کیا اشارہ دیا، کیا لطیف نقطہ دیا ہے۔ رجالن، اب اللہ کہہ رہا اعراف پہ کچھ رجال ہوں گے، یعنی کچھ مرد ہوں گے۔ اب وہ مرد کون ہوں گے؟ آئیے، بڑا مشہور حدیث ہے کہ جب جنگ خیبر میں 39 دن مسلمان بھائی ہمارے صحابہ جو ہے وہ جاتے رہے، اور وہاں سے مرحب، حارث، انتار جب قلعے سے سر نکالتے تھے تو خیر سے واپس آ جاتے تھے۔ 39 دن تک رسول صحابہ کو بھیجتے رہے۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ نہیں، پکار، اس کو پکار، تو کل اس کو بھیج۔ اب وہاں رسول نے، کیونکہ خیبر 80-85 میل بنتا ہے مدینہ سے، مولا علی مدینے میں تھے، رسول خیبر میں تھے، اللہ نے کہا پکارو اس کو، کل اس کو۔ تو پھر وہاں رسول نے اعلان کیا تھا کہ کل میں علم اس رجال کو دوں گا، اس مرد کو دوں گا جو حیدر کرار ہے، غیر فرار ہے، اور وہ خیبر کو فتح کر کے ہی آئے گا۔ علم کل میں اس رجال کو دوں گا۔ اب آپ دیکھیے اس رجال کو اللہ نے کہاں تشبیہ دی ہے، لطیف اشارہ ہے، اللہ کے تو قرآن میں اشارے ہیں، اب سمجھنے والوں کے لیے ہے۔ اب اگر جنہیں یہ رسول کی حدیث نہ پتہ ہو تو وہ تو بھٹک جائے گا، وہ تو رجال سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ کون رجال، بھائی کون ہے وہاں پہ آراف میں رجال۔ اب سمجھے، کچھ اللہ کہہ رہا ہے کچھ رجالن یعرفون، وہ، اب آپ سمجھے، یہی یعنی انہی میں سے 12 میں سے وہ پہچان لیں گے پیشانیاں دیکھ کے۔ وَنَادُوا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، پہچان جائیں گے کہ یہ مومنین ہیں، یہ ہمیں ماننے والے ہیں، وہ پیشانیوں سے ان کے پتہ چل جائے گا کہ یہ ہیں اصحاب الجنت۔ وہ کہیں گے ان سلام علیکم، وہ کہیں گے مومنین سے کہ آپ پہ سلام ہو، ہمارا سلام ہو ہمارا۔ اور آئیے، لم يدخلوا وهم یظلمون، ہم کہہ رہے ہیں آپ اطمینان سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب آپ سمجھے، ہم ہی تو جنت دوزخ بانٹنے والے ہیں۔ اب آپ سمجھے آیت اور وہ حدیث رسول کی، یا علی انتا قسیمو والنار والجنت، اے علی تم ہی تو جنت اور دوزخ بانٹنے والے ہو۔ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو سب رسول کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہاں ہیں آپ، یا رسول اللہ۔
پتہ چلا کہ اللہ نے تو رسول سے کہا کہ تمہارا تو وہاں کام ہی نہیں ہے، تو رحمت للعالمین ہو، آج تو حساب کتاب کا دن ہے، رسول اوپر سے بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہوں گے، اور یہاں کیا حشر ہوگا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہی اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ بانٹیں گے، یہ ہیں ہی بانٹنے والے۔ امام حسن حسین جنت کے جوانان ہیں، اور مولا علی القیا فی جہنم میں، یاد ہے سورہ توبہ کی آیت، تم دونوں اے محمد اور علی اٹھا کے اپنے اپنے دشمنوں کو جہنم میں جھونک دو، القیا، کمال نہیں ہے؟ تو اب آپ سمجھیں، سلام علیکم لم يدخلوها وهم، یعنی اب آپ اطمینان سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب رسول کی حدیث سمجھے آپ، یہ ہے اب 48 آیت نمبر 48 ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهِمْ، اور اب یہی مرد اعراف والے دوسری طرف رخ کریں گے، دوسری طرف۔ ان سے تو کہا کہ سلام اور آپ جائیے جنت، اب دوسری طرف انہوں نے رخ کیا، ان کی پیشانیوں پہ مجرمین لکھا ہوگا، وہ دور ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ قالو، اب وہ کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور کہیں گے کہاں ہے تمہارا وہ جتھا، وہ تمہاری اکثریت کہاں ہے، وہ کچھ تمہارے کام آیا آج کے دن؟ اور کہاں ہے تمہارا تکبر، تمہاری شیخیاں؟ آج کچھ سود مند نہیں ہوگا، آج کچھ کام نہیں آئے گا، جو دنیا میں کر لیا آج یہاں اللہ تم پر نہ رحمت کرے گا اور نہ ہی رحم کرے گا۔ تم جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، ہم سے منہ موڑتے تھے، نہیں مانتے تھے، اب سزا پاؤ۔ اب آیت نمبر 50 ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ۔ اب جب مجرمین جہنم میں، مومنین جنت میں، اب اصحاب النار، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ سورہ اعراف ضرور پڑھیے گا موقع لگے تو، یہی توبہ استغفار کا موقع ہے۔ اگر جنت کی خوشبو چاہیے تو پھر ذرا دیکھنا پڑے گا، ذرا آپ سورۃ الاعراف ضرور پڑھیے گا، یہی 35 سے لے کر اور 55-60 آیتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی، سب کچھ اللہ نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ آخری سنیے، تو اصحاب النار اصحاب الجنت سے کہیں گے، لجاہت سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑی تھوڑی پانی کی کلیاں ہی کر دو، ہمیں تو یہاں پہ پیپ، گندا ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا، ہم آپ ہی کچھ کرم کرو، تھوڑی سی منہ میں کلی پانی لے کے جنت کا ہم پہ کلیاں ہی کر دو، جنت والوں سے کہیں گے۔ اور جو کچھ تم کھا رہے ہو جنت کا تھوڑا بہت رزقکم اللہ ہو، جو اللہ نے تمہیں وہاں میسر کیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، لجاہت سے پکاریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی پانی کی کلیاں، اور جو اللہ کا رزق
تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. قالوا ان اللہ حرما ہما علی الکافرین. جنت والے کہیں گے خبردار، اللہ نے جنت کا کھانا اور پانی تم جیسے کافروں پہ قطعی حرام کر دیا ہے، کچھ نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے ہے انہی لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا سمجھ. اب یہ آیت کو میں جلدی میں وقت پھر جا رہا ہے. اپنے دین کو کھیل تماشا سمجھ لیا تھا اور دنیا کی چند روزہ زندگی ہماری ہی دی ہوئی اس پر غراتے تھے. یہ ہمیں اور ہمارے احکام کو، ہماری آیتوں کے انکاری بن بیٹھے، آج کے دن کو بھولے بیٹھے تھے. حالانکہ رسول سب کچھ بتا چکے ہیں، بتاتے رہے تھے، اور آج دیکھو تو سب کچھ رسول بتا چکے ہیں. یہ سب مذاق اڑاتے رہے. آج ہم انہیں قصدن بھول گئے ہیں. اس وقت یہ ہمیں بھولے تھے، آج ہم قصدن انہیں بھول گئے ہیں. بے شک آج یہی لوگ سخت گھاٹے میں ہیں، اور تمہاری گمراہی اور شیطان کے وسوسے تمہیں لے ڈوبے. آج کوئی تمہاری سفارش قبول نہیں. اب اپنی اپنی سزا بھگتتے رہو، یہی تمہارا ازلی ٹھکانہ ہے. یہ تو میں نے ذرا تھوڑا سا مختصر کر دیا ہے، وقت نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اب آپ سمجھ گئے. آپ خود جا کے پڑھیے گا، اگر مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ خود یہ آیتیں سورۃ الاعراف کی پڑھیے گا، آپ دنگ رہ جائیں گے. یعنی کلیئر اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ مجرم ہیں، دور سے پہچان لیے جائیں گے، یہ مومنین ہیں. سیدھا سا حساب رکھا ہے اللہ نے کہ جو ولایت علی پہ عمل کرنے والے ہیں انہیں اللہ مومنین، متقین، محسنین کہہ رہا ہے. اور ان سے جنہوں نے بھی ناتا توڑا، منہ پھیرا، ان کو نہیں مانا، ان سے کذب کیا، ان سے اعتراض کیا، وہ سب مجرمین، ظالمین، فاسقین میں بتا چکا ہوں کہ اس لسٹ میں ہیں، اور اس دن سب کھل کے سامنے ہوگا. بہرحال ہمیں اجازت دیجیے، ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر ہو. یہ رمضان کا آخری عشرہ گزر رہا ہے، توبہ اور استغفار کا بھی دروازہ کھلا ہے. اللہ کہتا آخری ہچکی تک میں انتظار کرتا ہوں کہ کوئی ولایت علی پہ کلمہ پڑھ لے، آخری ہچکی تک. یہ اس کا نصیب ہے. اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.